بچپن کھلتا ہے صرف پیار میں، لیکن ہر پیار ہر وقت محفوظ نہیں ہوتا۔ ہر ماں کے لیے سب سے ضروری ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچے کو یہ سکھانا کہ اچھا چھونا کیا ہوتا ہے اور برا چھونا کیا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کو سمجھنا اور سمجھانا کسی تعلیم سے کم نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ضروری ہے اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل صوفیہ عامر ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی یہاں پر میرا ولاگ جو ہے آج کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے، کیونکہ میری طبیعت جو تھی نا کچھ ٹھیک نہیں تھی، گرمی کی وجہ سے بھی، تو بس اس وجہ سے نا میں اپنا ولاگ جو ہے نا کافی دن ہو گیا میں نے اپلوڈ ہی نہیں کیا۔ اور آج کا جو ولاگ ہے وہ آپ سب مدرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے بچوں کی ایک ایسی ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو تو نہ کوئی اسکول سکھاتا ہے اور نہ ہی کتابیں سکھاتی ہیں۔ صرف ایک جو سمجھدار ماں ہے نا وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے، یہ ایک بہت ہی نازک سا معاملہ ہوتا ہے کہ 50% جو مدرس ہیں وہ ایگری کریں گی اس بات سے کہ وہ تھوڑی بولڈ ہوتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو یعنی کہ بچپن سے ہی اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ بچوں کو سکھا دیتی ہیں، اور یہ سکھانا آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایسی مدرس بھی ہیں، 50% مدرس ایسی کہہ لیں جو کہ تھوڑی سی یعنی کہ اپنے بچوں کو کچھ باتیں کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، اور بچے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور مدرس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کو اس ٹاپک پر یعنی کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں کس طرح سے سمجھائیں، کس طرح سے بات سٹارٹ کریں اور کس طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک پر 5 ایسی باتیں ایسی جو باتیں ہیں نا وہ شیئر کروں گی، جس سے آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی کہ اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو جی یہاں پر جو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم بچوں کو کیسے سمجھائیں۔ تو اپنے بچوں کو سب سے آسان طریقہ جو ہے نا ان کو سادہ الفاظ میں اور سمپل ورڈز کے ساتھ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ گڈ ٹچ میں کیا ڈیفرنس ہے اور بیڈ ٹچ یعنی کہ ان دونوں کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جب کوئی آپ کو پیار سے گلے لگاتا ہے، آپ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، یا جیسے کہ ماں پاپا آپ کو پیار کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو سیف فیل ہوتا ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے گڈ ٹچ۔ تو گڈ ٹچ جیسے اگر ٹیچر بھی ہیں وہ آپ کو شاباشی دیتی ہیں، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں، اگر میل ٹیچر ہیں فیمیل ہیں جو بھی ہیں، تو جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اپریسیشن ملتی ہے اور دل میں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے گڈ ٹچ۔ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ بیڈ ٹچ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو چھوئے یا اس طریقے سے آپ کو چھوئے جس میں آپ کو گھبراہٹ فیل ہو، آپ کو اندر ہی اندر غصہ آئے یا آپ کو ڈر لگے اور آپ انکمفرٹیبل فیل کریں، تو یہ ہوتا ہے بیڈ ٹچ۔ اپنے بچوں کو سمپل سے اور سادہ الفاظ میں یہ باتیں سمجھا دیں کہ گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو محفوظ اور ان کو یعنی کہ سیف فیل کروانا چاہتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کو گزارنے میں کوئی بھی پرابلم نہ آئے، تو اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا یعنی کہ بولڈ ہونا پڑے گا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، بیٹر فیوچر کے لیے۔ تو یہاں پر جو سیکنڈ جو ہے نا یعنی کہ ٹپ جو یہ ہے کہ 3 جادو کے الفاظ جو کہ بچوں کو لازمی سکھائیں۔ پہلا کیا ہے جی؟ نہیں، کہ بچوں کو نہ کہنا سکھائیں، نہیں زور سے کہنا اپنے بچوں کو لازمی سکھائیں، کہ اگر کوئی اس کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے زور سے نہیں کہنا ہے۔ نہیں کہنا جو ہے نا بعض اوقات مدرس ہم جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں کہ اب آپ نے کسی بڑے کو نہ نہیں کہنا، یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہو تب آپ نے نہ کہنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات پر ہی نہ بچے کہنا سٹارٹ کر دیں، لیکن بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کس ٹائم پر نہ کہنا ہے۔ اور پھر سب سے جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرا لفظ یہ ہے کہ آپ فوراً وہاں سے دور چلے جائیں، کہ اگر آپ کو وہاں پر اچھا فیل نہیں ہو رہا، آپ اس بندے کے ساتھ انکمفرٹیبل ہیں، آپ کو فیلنگ اچھی نہیں آ رہی، تو آپ فوراً وہاں سے چلے جائیں
اور فوراً وہاں سے چلے جائیں اور اس کے پاس بھاگ کر آئیں جس پر آپ کو بھروسہ ہو. اپنے ماں کے پاس آئیں، اپنے بابا کے پاس آئیں یا اپنی ٹیچر کے پاس آئیں جس کو آپ جہاں پر آپ سیف فیل کریں. تو وہاں پر اپنے بچوں کو اتنی نالج جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو دینی پڑے گی، کیونکہ آئے دن جو ہے نا ہم لوگ نیوز میں اس طرح کی بہت سی جو باتیں ہیں نا وہ ہم سنتے رہتے ہیں، جس سے بہت زیادہ مجھے تو خود کو بہت زیادہ یعنی کہ گھبراہٹ سی فیل ہوتی ہے اور فوراً مجھے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے. جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہے نا صرف اپنی بیٹیوں کو نہ سکھائیں، اپنے بیٹوں کو بھی سکھائیں. اور میرا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی خاموشی کو سمجھیے. کبھی کبھی بچے بولتے نہیں ہیں لیکن ان کی آنکھیں جو ہے نا سب کچھ بتا دیتی ہیں. ان کا بے چین رہنا، رات کو ڈر کے اٹھ جانا، اکیلے رہنا پسند نہ کرنا، یہ سب سگنلز ہوتے ہیں. اگر ایک ماں بچے کی خاموشی کو سمجھ لے تو بہت کچھ بچا سکتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں، ان میں تھوڑا سا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور بچے آ کر اپنی ماں کو ہر بات بتا دیتے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر بات نہیں کہہ پاتے. اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو بھی رہا ہونا تو وہ تب بھی کچھ نہیں کہہ پاتے. تو اس وقت جو ہے نا ایک ماں کو ایک یعنی کہ بچوں کے اندر جھانکنا ہوتا ہے. اور ویسے تو مائیں ہیں اپنے بچوں کو آبزرو کرتی ہی ہیں، جیسے بینگ اے مدر میں ابھی اپنے بچوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں اور ان پہ نظر بھی رکھتی ہوں کہ میرے بچے جو ہے اگر کوئی ہنستے کھیلتے ہیں ایک دم چپ ہو جائیں یا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے یا انہوں نے اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے. اس طرح سے ہر ماں جو ہے نا اپنے بچوں کا اچھا برا جانتی ہے. تو اس طرح سے ہر ماں اپنے بچوں کے موڈ سوئنگز کو بھی جانتی ہے کہ بچے جو ہے نا اچھا اگر آپ کا بچہ ہنستا کھیلتا ہوا چپ ہو جائے یا کسی کے پاس جانے سے کترائے یا ڈرے تو اس کو ڈانٹ کر اس کے پاس نہ بھیجیں، بلکہ اس سے جاننے کی کوشش کریں کہ ایسی کیا وجہ ہے. تو جی نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ماں کے اندر کا خوف. ایک ماں بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے یا انہیں جیسے ہم نے اپنے بچوں کو روزانہ اسکول بھیجنا ہوتا ہے، ٹیوشن بھیجنا ہوتا ہے، وہ مسجد جاتے ہیں اسپارہ پڑھنے کے لیے یا کھیلتے ہیں یا پلے گراؤنڈ جاتے ہیں، لیکن دل میں نہ کہیں ہمارے اندر خوف ضرور ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا. اور میرا خیال ہے کہ صرف میں ہی نہیں ایسے سوچتی، میری یعنی کہ جتنی بھی میری بہنیں ہیں جو مدرز ہیں وہ اس بارے میں ضرور سوچتی ہوں گی کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ برا نہ ہو. تو جی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو اندر تک جھانکیں. صرف ان کا بیگ ہی چیک نہ کریں اسکول کا، ان کے دلوں کو بھی اندر سے جھانکیں کہ کہیں کچھ ہمارے بچے جو ہیں ہم سے کچھ کترا تو نہیں رہے کہنے کے لیے، یا ان میں کوئی دل میں ایسی بات جو نہیں ہے جو ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. بس جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر کے خوف کو باہر نکالیں. تو جی ماں کی ذمہ داری ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا دنیا کے ہر موڑ پر مسکرائیں، ان کی معصومیت اور ان کا جو یقین ہے نا کوئی چھین نہ پائے. تو اس دنیا میں اگر کوئی اپنے بچوں کا اصلی محافظ ہے تو وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں. تو جی ماں جو ہے نا ہم سب ماؤں کا فرض ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کے بیگ ہی چیک نہ کریں بلکہ ان کے دلوں کو بھی محسوس کریں اور ان کے اندر کے خوف کو نکالنے کی کوشش کریں. تو جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس ویڈیو کو ہر ماں، ہر فیملی، ہر ٹیچر تک ضرور شیئر کریں. میری دعا ہے کہ ہر بچہ محفوظ رہے. صرف یہ دعا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو ہمارے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کوئی برا نہیں ہوگا. آئی ہوپ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. فی امان اللہ.